کوئی ضعیف روایت ہی بتا دیں کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، یہی اولو العزم اصحاب رسول ہیں نا، خلفائے راشدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین، تو ان کو تو کبھی کوئی دیدار اس طرح کا نصیب نہیں ہوا. تو یہ لوگ زیادہ حقدار تھے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کے یا بعد کے لوگ؟ اور اگر یہ پیکیج غیر انبیاء کے لیے ہوتا تو سب سے پہلا حق تو سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. سورۃ الاعراف میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعد میں نے نبی علیہ السلام کے امتیوں کو خواب میں زیارت کروانی ہے، تو تم تو اولو العزم پیغمبر ہو، تو خواب والا پیکیج آفر کیا جاتا ہے. میں آن دا بہاف آف سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ خواب والا پیکیج اگر موسیٰ علیہ السلام کو آفر کیا جاتا وہ قبول کر لیتے. ہمیں کیا جائے، ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ پیکیج نہ پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اعزاز ان کو بھی نہیں ملنے والا تھا. اب یہ دعوے صوفیاء کے بارے میں کرنا، اماموں کے بارے میں کرنا، بزرگوں کے بارے میں کرنا، تو یہ لوگوں نے ان کے اوپر جھوٹ باندھے ہیں. ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لوگوں نے جھوٹ باندھ دیے. اس وقت دنیا میں سب سے اوریاں اور بڑا شرک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر لوگ کر رہے ہیں. اتنے تو بت پرست نہیں ہیں دنیا میں جتنے کرسچنز ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ان کی طرف سے صفائی پیش کی ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں پر اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، آمین. تو میرے بھائی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کی صفائیاں دے رہا ہے کہ وہ تو موحد تھے، ان کے ماننے والے مشرک ہوئے. اسی طریقے سے بزرگوں کے بارے میں، اماموں کے بارے میں اگر کوئی چیزیں منسوب ہوئی ہیں تو ہم بزرگوں کو یا اماموں کو تختہ مشق نہیں بناتے، الا یہ کہ کسی بزرگ نے جان بوجھ کے اپنے بارے میں کوئی جھوٹ پھیلایا ہو، اور وہ بھی ہم وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. فضائل اعمال شیخ زکریا کاندلوی صاحب کی، اس میں آپ فضائل قرآن والا چیپٹر نکال لیں نا، فضائل اعمال کا. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک رات امام احمد بن حنبل کو اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی. تو احمد بن حنبل نے سوال کیا کہ اے اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، سب سے آسان ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن. سر یہ قرآن اگر اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن میرے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی. وہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل نے آگے سے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ یار قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ لوگ آگے سے یہ سوال کریں گے کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے؟ یہ مردے بخشوانے کا ذریعہ تھا. اور وہ احمد بن حنبل جسے عربی بھی آتی ہے اسے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے یہ چور نے اپنی لنگوٹی چھوڑی ہے. یہ سمجھے کہ احمد بن حنبل جو ہے نا کوئی جنوبی پنجاب سے تھے یا کے پی سے تھے کہ جن کو پشتو آتی تھی اور عربی آتی نہیں تھی. ظاہر ہے وہ فضائل اعمال زیادہ تر کے پی میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے نا، تو وہ آپ فضائل اعمال جو پڑھ رہے ہیں نا کے پی والے ہمارے پٹھان بھائی، ان کو بتائیں کہ احمد بن حنبل پٹھان نہیں تھے. وہ اگرچہ عجمی تھے لیکن عربی ان کی مادری لینگویج تھی. تو آگے سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے پڑھ چاہے بغیر سمجھ کے پڑھ. یعنی قرآن اس لیے نازل ہوا ہے، یعنی پورے کا پورا قرآن اس کے اگینسٹ کھڑا ہے. صرف سورۃ الانعام کی جو آیت نمبر 19 ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ
لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اے نبی فرما دو قرآن میں نے اس لیے نازل کیا کہ اس کے ذریعے نصیحت کرو، اے نبی تم ان کو بھی، اور جس تک یہ پہنچ جائے کتاب اس کے ذریعے نصیحت کرے۔ تو نصیحت جو ہے وہ سمجھ کے ہوگی یا بغیر سمجھ کے؟ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں۔ تو قرآن تو سراپا ہدایت ہے، یہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے